بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 345 ہے، اور آج ہم سورۃ النساء مدنیہ کی تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ سورۃ النساء 24 رکوعات پر مشتمل ہے اور اس میں 176 آیتیں ہیں۔ چلیے ہم آغاز کرتے ہیں اس سورت کا، سورۃ النساء کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، تم ڈرو اپنے رب سے، الذی خلقکم، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے، وخلق، اور اس نے پیدا کیا، منہا، اسی سے، زوجہا، اس کا جوڑا، وبث، اور اس نے پھیلا دیے، منہما، ان دونوں سے، رجالا کثیرا، مرد کثرت سے، ونساء، اور عورتیں، واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو، الذی، وہ کہ، تساءلون، تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، بھی اس کے واسطے سے، والارحام، اور ڈرو تم رشتوں کے توڑنے سے، ان اللہ، بے شک اللہ، کان علیکم رقیبا، ہے تم پر نگہباں۔ لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے۔ اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس آیت میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دی۔ دوسری بات، اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو۔ تیسری بات، رشتہ داریوں کی حق تلفی سے ڈرو۔ چوتھی بات، یقین رکھو کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ بزرگان محترم، سورہ نساء کی یہ پہلی آیت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا ہے، تو کہیں یا عبادی الذین آمنوا سے خطاب کیا ہے، کہیں یا ایھا الناس سے کہہ کر خطاب کر کے ساری انسانیت کو پکارا ہے، تو کہیں یا اہل الکتاب کے ذریعے سے یہود و نصارہ کو مخاطب کیا ہے۔ سورہ نساء کا آغاز یا ایھا الناس سے کیا گیا، اور ساری انسانیت کو یہ دعوت دی گئی کہ وہ اپنے حقیقی رب سے ڈریں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو۔ رب کا یہ لفظ بتاتا ہے کہ زمین و آسمان کا خالق و مالک، ساری مخلوقات کی پرورش کرنے والا ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کو یاد کریں تو اس تصور کے ساتھ یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ کل کائنات کے خالق بھی ہیں اور مالک بھی ہیں، اور تمام مخلوقات کی پرورش کرنے والے بھی ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم ساری انسانیت کو دیا ہے وہ یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ مسلمان کی اصل پونجی اللہ کا خوف ہے۔ جس دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے اس کی زندگی سے گناہ چھوٹتے چلے جاتے ہیں۔ تقوی ہمارے سارے کاموں کی زینت اور رونق ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرنے کو لازم پکڑ لو، کیونکہ اس سے تمہارے ہر کام میں زینت آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم اپنے بندوں کو دیتے ہوئے یہ بات یاد دلائی کہ تم اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا،
یعنی پوری انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور اس کی صورت یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر ان کی پسری سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ یہ دونوں میاں بیوی ہو گئے تو ان سے دنیا میں کروڑوں اربوں انسانوں کا مرد اور عورت کی شکل میں وجود بخشا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں پیدا ہوئیں، انہی سے ساری نسل چلی جن سے کروڑوں انسان زمین میں پھیل گئے۔ اس آیت میں دوسری مرتبہ پھر سے اللہ سے ڈرنے کا حکم دوسرے انداز میں دیا گیا، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، یعنی تم اس اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے آپس میں سوال کرتے ہو، اور رشتہ داری کا حق مارنے سے بھی ڈرو اور بچو، یعنی جب کوئی تمہارا حق مارتا ہے یا حق ادا کرنے میں دیر لگاتا ہے تو تم اس سے کہتے ہو کہ اللہ سے ڈرو اور میرا حق دے دو۔ اسی طرح دوسری ضروریات کے لیے بھی تم ایک دوسرے سے کہتے ہو کہ اللہ کے لیے میرا یہ کام کر دو۔ جس رب ذوالجلال کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے حق مانگتے ہو، اس اللہ سے ڈرو، اور تم لوگ رشتہ داری کے حقوق ضائع کرنے سے ڈرو۔ لفظ والارحام کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ تمہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے، ان کے حق برابر ادا کرنے چاہیے، رشتہ داروں کا حق مارنے اور ضائع کرنے سے بچو، اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نگرانی کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کر رہے ہو۔ رب ذوالجلال ہمیں قطع رحمی کرنے سے بچائے، صلہ رحمی کی عادت اپنی زندگی میں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار سے حقیقی معنی میں ڈرنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔